السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے عربی کے 6 مشہور ابواب کا مکمل صرف صغیر۔ آپ جانیں گے فعل ماضی، معروف مجہول، مضارع معروف، مضارع مجہول، امر نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل کے صحیح صیغے۔ یہ سبق مدرسے کے طلباء، معلمین اور عربی کے شوقین ہر ایک کے لیے یکساں مفید ہے۔ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں تاکہ آپ ایک ہی چارٹ سے عربی گرامر کو سمجھ سکیں۔ تو آئیے سیکھتے ہیں عربی زبان کو آسان انداز میں۔ حرف صغیر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جیسے ضربہ سے یہ لوگ یاد کرانا چاہ رہے ہیں، مثلا اس پی ڈی ایف میں جو یعنی پکچر میں جو ہے ضربہ، یضرب، ضربہ، یضرب، اضرب، لا تضرب، ضارب، مضروب، یہ دکھ رہا ہے سب کو یا زوم کرنا ہے؟ کلیئر ہے سب کا؟ جی سب کا کلیئر ہے یا کوئی دشواری ہے؟ کچھ آواز آ رہی ہے میری؟ جی حضرت آ رہی ہے اور دکھ رہا بھی ہے۔ نہیں حضرت نہیں ہو رہا پریزنٹ، پکچر دکھ رہا ہے؟ اسکرین نہیں شو، اسکرین تو نہیں دکھ رہی ہے۔ اسکرین نہیں دکھ رہی ہے؟ جی اب دکھ رہا ہے۔ اب اسکرین دکھ رہی ہے؟ سب کو دکھ رہی ہے اسکرین؟ جی حضرت جی دکھ رہی ہے۔ دکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اردو سب کو آتی ہے یا کسی کسی کو نہیں آتی ہے؟ آتی ہے حضرت۔ جی ماہر گل آپ کو اردو آتی ہے؟ جی سر۔ جی ٹھیک۔ تو یہ باب لکھا ہوا، باب ہم لوگ جانتے ہیں باب کسے کہتے ہیں؟ جو آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ باب یا تو نصرہ ہوگا یا ضربہ ہوگا یا فتحہ ہوگا یا کلمہ ہوگا یا سمیعہ ہوگا۔ یہ 5 باب آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ ثلاثی ثلاثہ آپ نے 3 پڑھ رکھا ہے، اسی سے ثلاثی ہے۔ ثلاثی یعنی 3 حرفی، مجرد میں نے محض، مجرد کسے کہتے ہیں؟ محض یعنی فقط، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ورڈ ایڈ نہیں ہے، جس کے ماضی میں مثلا 3 ورڈ سے زیادہ نہ ہو، مادہ جن کا 3 ورڈ والا ہو، 3 حرفی والا ہو، جیسے آپ لوگوں نے جو ورڈ پڑھا ہے ان کا مادہ 3 ہی حرفی والا ہے اور 3 حرفی والے کلمات ہی ہیں۔ ضربہ پڑھا آپ نے، 3 حرفی ہے یہ بھی، تو اسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد۔ ضربہ، سمیعہ، یہ اصل مادہ ہے، سین میم عین۔ فا کلمہ میں سین ہے، میم کلمہ، عین کلمہ پہ میم ہے اور لام کلمہ پہ عین ہے۔ جو آپ نے ابھی پڑھا ہے وہ سب ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہے؟ 6 باب بتائے گئے تھے، میں نے کہا تھا 6 باب کے بجائے آپ 5 یاد کر لیں، کیونکہ چھٹا باب جو ہے جیسے حسیبہ یحسب یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن نے اس حسیبہ یحسب کو یحسب سمیع یسمع کے ذریعے سے یوز کیا ہے، سمیع یسمع والے باب سے، تو لہٰذا جب سمیع یسمع کے باب سے یوز ہو رہا ہے تو ہمیں پھر اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو 5 ہی باب ہے، تو 5 باب آپ کو یاد کر لینے ہیں۔ 5 باب میں آپ نے یاد کر لیا، ماضی مضارع آپ نے کیا کیا یاد کیا ہے، دیکھتے جائیں۔ آپ نے ماضی معروف ضربہ سے یاد کر لیا ہے، ضربہ۔ آپ نے مضارع معروف یاد کر لیا، یضرب، نصر ینصر، سمیع یسمع، فتح یفتح، کلم یکلم، یہ آپ نے 5 یاد کر لیا۔ اسی طریقے سے ماضی مجہول، مضارع مجہول، ضرب، نصر، سمیع، فتح، قرئ آپ لوگوں کو یاد نہیں کرایا گیا، یہ کیوں نہیں یاد کرایا گیا یہ بتائیں گے ہم۔ اسی طریقے سے مضارع مجہول آپ کا یضرب، ینصر، یسمع، یفتح، یہ آپ لوگوں نے یاد کیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے ہر ایک کے ساتھ، یہ 4 کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، نفی کے صیغے بھی یاد کر لیے ہے نا، کہ ماضی میں ما ایڈ کرتے ہیں اور مضارع میں لا ایڈ کرتے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں نے گویا کہ یاد کر لیا۔ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا کیا ہے، الامر، فعل امر، اور اوپر میں فعل نہیں اس کے بعد، یہ بھی آپ نے دونوں یاد کر لیا۔ فعل امر اضرب، انصب، اسمع، افتح، اخرم سے نہیں کرایا کیونکہ یہ انصب کے وزن پہ ہے تو اس سے اس کا کام چل گیا۔ لا تضرب، لا تنصر، لا تسمع، لا تفتح، لا تکرم، لا تکرم سے آپ لوگوں کو یاد نہیں کرایا گیا، لا تنصر آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا تو یہ لا تکرم بھی یاد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا گویا کہ یہاں تک کمپلیٹ ہے، نہیں تک۔ اب اس میں دیکھیں ایڈ کیا کر رہے ہیں، اس میں فاعل کیا ایڈ ہو رہا ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل، یہ گویا کہ ورب کے ساتھ اسی ورب جو ایک مادہ آپ نے پڑھا ہے جیسے سین میم عین یا فا تا ہا فتح، ایک مادہ ہے، یہ مادہ سے یہ مصدر کہلاتا ہے، سمیع یسمع، سمعا و سماعا، دونوں مصدر آتا ہے، سماعا۔ مثلا کوئی کہے کہ میں سبق الگ سے پڑھتا نہیں ہوں، یہ پڑھتی نہیں ہوں،
میں سن کر یاد کر لیتی ہوں. انا احفظ الدرس کاملا یا انا احفظ الدرس بالسماع. بالسماع سن کر ہی مجھے یاد ہو جاتی ہے، یعنی ہو جاتا ہے سبق، میں سن کر ہی یاد کر لیتی ہوں. بالسماع. ٹھیک ہے. تو سماع یہ مصدر ہے. مصدر جو ہوتا ہے وہ نون ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مصدر کیا ہوتا ہے؟ نون. جیسے آپ لوگوں نے کوئی جملہ بنایا ہوگا الکلام سہل، کتاب میں پڑھا ہوگا الکلام سہل، بات کرنی، بات جو ہے وہ آسان ہے. والکتابۃ صعبۃ، لکھنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. والکتابۃ صعبۃ. تو یہ جو مصدر ہے یہ دونوں جو ہے الکلام اور اسی طریقے سے الکتاب ہے، یہ مصدر ہے، لیکن مصدر جو ہوتا ہے وہ نون ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نون ہوتا ہے. انگلش کی طرح ورب نہیں ہوتا. انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے گو ٹو گو، یہ جو مصدر ہے ٹو گو، یا اسی طریقے سے گو یہ امر کا صیغہ ہوتا ہے جاؤ، یا ٹو گو جانا. آئی ہیو ٹو ایٹ، اس طریقے سے جملے جو بناتے ہیں. تو ٹو گو یہ ورب ہوتا ہے. انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ ورب یعنی فعل کہلاتا ہے. لیکن عربی میں آپ کو سمجھنا ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر کو اسم کہتے ہیں. مصدر کیا ہوتا ہے عربی میں؟ نون ہوتا ہے. اس مصدر سے اس مصدر سے کچھ ورب نکلتے ہیں اور کچھ نون نکلتے ہیں. مصدر تو اسم تھا ہی. اس اسم جو مادہ آپ نے پڑھا ہے فاتحہ، فتح، سمع، سین میم عین، یہ مادہ جو ہے اصل ورڈ جو ہے اس کا 3 حرفی، اس سے کچھ نون بنتے ہیں اور کچھ ورب بنتے ہیں. ورب آپ لوگوں نے پڑھ لیا، ماضی، مضارع یعنی پاسٹ، فیوچر، انڈیفینٹ کے صیغے نکلتے ہیں. اور اسی طریقے سے امر نہیں، جو طلب اور حکم کے صیغے ہوتے ہیں. طلب کسی سے ریکویسٹ کرنا، کسی سے کچھ درخواست کرنا، یا کسی کو کچھ حکم دینا، یا کسی کو کسی چیز سے منع کرنا، یہ صیغے ورب آتے ہیں. نون کچھ آتے ہیں، اسی نون کو بتایا جا رہا ہے کیا کیا نون آتے ہیں. ایک آتا ہے اس میں فاعل، ایک آتا ہے اس میں مفعول، ایک آتا ہے اس میں ظرف، ایک آتا ہے اس میں اعلیٰ، اور ایک آتا ہے اس میں تفضیل. یہ 5 طرح کے نون آتے ہیں. 5 نون یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں ایک ایک کر کے. اس میں فاعل، اس میں فاعل جب آپ نے فعلا یا فعلو کل پڑھ لیا تو فعلا مطلب کیا ہے؟ فعلا کے میننگ فعلا یا فعلو فعلا، کیا میننگ ہے؟ کرنا، ایکشن. ٹو ڈو کے معنی میں ڈو دس والا جو ڈو ہے. آئی ہیو ٹو ڈو، مجھے کرنا ضروری ہے. آئی ہیو ٹو ڈو دس، تو یہ ڈو والا ایکشن والا معنی ہے فعلا یا فعل فعلا. اسی سے فاعل کرنے والا، کام کرنے والا، ایکشن کرنے والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل. کوئی بھی کرنے والا ہو اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کا نون ہوتا ہے. اس کے لیے پریزنٹ کرنے کے لیے، تعبیر کرنے کے لیے ایک ورڈ آتا ہے اسی مادے سے. مثلا سمع یسمع، آپ نے پڑھا ایک مادہ. اب اس سے ایک ایکشن کرنے والا یعنی اس کام کو کرنے والا، اس سے ایک نون ہم بنائیں گے. اس میں فاعل سامع، کیا کہیں گے؟ سامع، یہ اس میں فاعل ہو جائے گا. یہی وزن پہ یعنی فاعل کے وزن پہ، چاہے وہ نصرہ ینصرو سے ہو یا ضرب یضرب سے ہو، اسی وزن پہ آئے گا. فاعل کے وزن پہ سامع کر لیں، ضارب کر لیں، ناصر کر لیں، مدد کرنے والا. اور کیا پڑھا آپ نے؟ فاتح. بہت اچھا. بولتے ہیں نا فاتح مصر، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح اندلس، فاتح قسطنطنیہ، فاتح مسجد اقصی، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. تو فاتح، تو فاتح اس میں فاعل ہو گیا. اور ایک کیا ورڈ بچ رہا ہے؟ کروما والا. کروما والا یہاں پہ ہم چھوڑ دیں گے، کروما والا یہاں پہ ہم اوائڈ کرتے ہیں فی الحال. تو یہ 3 اس میں فاعل، 4 اس میں فاعل، یہ فاعل کے وزن پہ آیا. ضارب، سامع، فاتح، ناصر، اور پھر ایک فاعل جو ہے فاتح کے باب سے. تو یہ آپ کا اس میں فاعل آپ نے سمجھ لیا. کرنے والا، کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں. کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل. فاعل کو جاننا ہوتا ہے ہمیں. تو کوشچن ہم کس کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ انگلش میں ہو کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور اگر اردو میں کرتے ہیں تو کون سے کرتے ہیں؟ کون، کون یا کس نے، کس نے مارا، کون یا کس نے، کس نے مارا، کس نے آپ کو یہ چیز دی، اس طریقے سے. یا کون دیا، دونوں طریقے سے لوگ کہتے ہیں. کون مارا، کس نے مارا، کس نے پڑھایا، کس نے یاد کیا. ٹھیک ہے. تو کون اور کس نے، یہ جب کوشچن میں آتا ہے تو یہ کوشچن آپ کریں گی یا آپ کو کریں گے تو آپ کو فاعل پتہ چل جائے گا آنسر کے ذریعے سے. مثلا کوشچن جب آپ کو کون کوشچن ورڈ معلوم ہے، عربی میں من آتا ہے، تو آپ نے کوشچن کیا کیا؟ من ضرب، من اکلا. ٹھیک ہے. من فعلہ، قرآن میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جب
सब लोग चले गए थे, ये अपने आप को बीमार घोषित कर दिए थे कि मैं बीमार हूँ, मैं जाऊँगा नहीं घूमने फिरने के लिए। तो उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया था और जूतों को क्या कर दिया था, तोड़ फोड़ कर दिया था, और बड़े जो सबसे बड़ा बुत था उसको छोड़ दिया था। तो वो लोग जब आए वापस, तो मन फ़अलहु हाज़ा, मन फ़अल हाज़ा, ठीक है, मन फ़अल किसने किया। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो एक तरीके से कबीर हूँ जवाब आया, फिर कबीर हूँ मसलन इनका बड़ा जो है उनसे मालूम कर लो, बल फ़अलहु कबीर, क्या फरमाया, बल फ़अलहु, बड़ा जो है उससे मालूम कर लें आप, अगर वो बूझ देने वाला है, सारा नफा नुकसान का मालिक है, तो हमें मालूम हो गया कि फाइल जो है मन के जरिए से क्वेश्चन किया गया, बल फ़अल कबीरुहुम, या इस तरीके से। तो कबीर हमें मालूम हो गया ये फाइल है, करने वाला, मन के जरिए से क्वेश्चन किया गया। मन अकला, घर में कौन खाया था खाना, कुछ रखा होगा खास पिज़्ज़ा वगैरह कुछ बाइट से रखे हुए थे कुछ पीसेस, वो अपने लिए आप लोगों ने रखा था, कोई आया फिर उसको ओवन में गर्म करके खा लिया, तो आपने क्वेश्चन किया किसने खाया, मालूम हुआ ज़ैद ने खा लिया। ज़ैदुन अकला या अकला ज़ैदुन, अकला ज़ैदुन, तो ये ज़ैद गोया के फाइल होगी, एक्शन करने वाला। क्वेश्चन मन के जरिए से किया गया, आंसर हमें मिल गया ज़ैद। तो मन, जब हमें फाइल जानना हो जुमले में सेंटेंस में कौन है, तो मन के जरिए से क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें फाइल आपने समझ लिया, इसी तरीके से फाइल भी आपने समझ लिया। इसके बाद आता है, ये समझ में आया सबको फाइल, हाँ ना करें। जी हजरत। अब्दुल अहद आपको समझ में आया, समझ में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मफऊल, दूसरा नॉन जो मजदर से निकलता है, निकलने को अरबी में कहते हैं सादिर होता है, क्या कहते हैं, सादिर। इसमें मफऊल, इसमें मफऊल जो होता है, मफऊल इसे समझे तो इसमें तो नॉन आपको मालूम ही है, मफऊल किया गया, क्या है, काम किया गया। इसको समझने के लिए हम समझेंगे क्वेश्चन करके। आपको जब मफऊल जानना होता है तो आप माजा के जरिए से क्वेश्चन करेंगे, इसके जरिए से मादा, मादा फ़अल ज़ैदुन, फाइल लाएंगे, फाइल आपको चूंकि मालूम हो गया। आपको किसी ने कहा कि आपने पहले क्वेश्चन किया मन फ़अल, तो जवाब दे दिया गया फ़अल ज़ैदुन। फिर आपने क्वेश्चन पलटवार फिर किया कि ज़ैद ने आखिर क्या किया, ज़ैद को जो तलाश की जा रही है, तो आपने क्वेश्चन माजा के जरिए से किया, मादा फ़अल ज़ैदुन, या ज़ैद ने आखिर क्या खा लिया, आपने पहले जान लिया मन अकला, कहा गया अकला ज़ैदुन, फिर आपसे मालूम कर लिया गया वो क्या खास चीज थी जो आप क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं, मादा अकल, तो सामने वाले ने मादा अकला ज़ैदुन ये क्वेश्चन किया, आपने जवाब दिया अकला ज़ैदुन अल पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा था रखा हुआ मेरे लिए, वो पीसेस जो थे कुछ उसने ज़ैद ने खा लिया। तो ये अल पिज़्ज़ा जो आया ये मफूल है, ये क्या है, माजा के जवाब में जो आएगा वो मफूल होता है। समझ में आई बात। या इसी तरीके से ज़ैद ने याद किया, या आप लोगों ने सबक याद किया, मैंने क्या कहा क्वेश्चन किया, मादा हफिज़तुम, जमा का सैगल आया, मादा हफिज़तुम, क्या है आंसर, क्या आएगा, मसलन हफिज़ना अद-दर्स अल-मादी, जो लास्ट लेसन हुआ है, गुजरा पास्ट लेसन, वो हमने याद कर लिया, अल-मादिया। तो ये अद-दर्स अल-मादिया ये किसके जवाब में आंसर में आ रहा है, मादा के जवाब में। मादा यानी इंग्लिश में आप व्हाट वगैरह के जरिए से क्वेश्चन करेंगे तो आपको मफहूम मालूम हो जाएगा कौन है सेंटेंस में। उर्दू में आप क्या के जरिए से करेंगे क्वेश्चन कि ज़ैद ने आखिर क्या किया, आप लोगों ने क्या याद किया, क्या जो आएगा वो बीच में हम लाएंगे, तो शुरू में क्या नहीं आएगा, किसमें आएगा, बीच में आएगा। आप लोगों ने क्या काम किया, आप लोगों ने क्या याद किया, आप लोगों ने क्या खाया, तो इस तरीके से बीच में जब क्या आता है वही क्या जो होता है वो मफूल बनता है, जवाब आंसर में जो आएगा वो मफूल बन जाएगा। तो मफूल समझ गए आप लोग, अब समझे इसमें मफूल। जी जी हजरत। नाजिया आप कुछ कह रहे थे, अब इसमें जी मफूल हजरत। समझे। तो एक हो गया मफूल, आपने समझ लिया। तो ये मफूल भी जो होता है वो नॉन ही होता है। अब हर मजदर जो मादा आपने पढ़ा, समिया, फतहा, इसी तरीके से गौरबा, हर मादे से एक नॉन वाला मफूल भी आता है। मसलन समिया से यानी मफूल के वजन पे आएगा, मफूल जो ये वाला है इसी के वजन पे आएगा, हम बनाएंगे मसमूउन, मसमूउन, मदरूबुन, मंसूरुन। इसी तरीके से एक और क्या बचा है, मफतूह हो गया। अब मसमूउन सुनी हुई बात, आपने क्या सुना, तो आपने कह दिया अदर्स, तो अदर्स
مسموع सबक सुनी गई, मारा गया तो आपने क्वेश्चन कर लिया भाई किसे मारा गया, किसको मारा, तो किसको के लिए भी मन आता है लेकिन वो मन दूसरा होता है। यहाँ पे किसे मारा, मसलन किसी जानवर कुत्ते को मारा, किसी मादा, किसको मारा, ठीक है। मादा दौराबा सईदुल, जैद ने किसे मारा, तो आपने कह दिया दौराबा सईदुल मसलन कल्बन, एक कुत्ते को मार दिया, बहुत ज्यादा चीख रहा था, उसको मारा, भूख रहा था, ठीक है। तो मजरूब, अल कल्ब मजरूब। इसी तरीके से मंसूर, मदद किया हुआ, जिसकी मदद की गई है, तो कौन मंसूर है, मसलन आप कह लें जैसे किसी की मदद की गई, किसी के जरिए से आपने किसी का हेल्प कर दिया, तो वो शख्स होगा जिसका हेल्प किया गया है। तो सईद मसलन वो जैद है, जैद मंसूर। किसी को सबक याद नहीं हो रहा था, आप लोगों ने अपने बैच में से किसी की मदद कर दी, तो वो बंदा जो होगा या बंदी होगी वो क्या हो जाएगी, मंसूरा या मंसूर। इसमें मफूल मुअन्नस का सेगा के लिए सिक्का बढ़ा देंगे, इसमें मफूल का सेगा बन जाएगा मुअन्नस का। उसके बाद है इसमें फाइल, इसमें मफूल आप लोगों ने समझ लिया। तो करूमा से जैसे इसमें फाइल हमने बताया नहीं, इसमें मफूल तो आएगा ही नहीं, करूमा से इसमें मफूल आएगा नहीं, फाइल आएगा वो हम बाद में। इसके बाद एक वर्ड पढ़ा आपने, इसमें ज़र्फ, क्या देखा ऊपर में, इसमें ज़र्फ। ज़र्फ के मीनिंग बहुत सारे आते हैं, ज़र्फ के आते हैं मीनिंग पॉट, बर्तन के आते हैं, ज़र्फ के माना आते हैं इनवेलप के आते हैं, लिफाफा, ठीक है, बर्तन इनवेलप। असल जो ज़र्फ जो रूल्स वगैरह में यूज होता है अरबी में, जो ज़र्फ, ज़र्फ असल कहते हैं जिसमें एक्शन हो, जिसमें एक्शन हो, वो जगह भी हो सकता है और वो जमाना भी हो सकता है। ज़र्फ जगह प्लेस भी हो सकता है और टाइम भी हो सकता है। यानी ज़र्फ़ ज़मान, अगर टाइम है, जमाना है, तो ज़र्फ़ ज़मान कहेंगे, ज़र्फ़ुज़ ज़मान या ज़ुरूफ़ुज़ ज़मान जमा। और ये ज़र्फ अगर प्लेस है, जो एक्शन हुआ प्लेस में हुआ है, क्योंकि कोई भी एक्शन जो होता है वो टाइम जोन और प्लेस, जगह और इसी तरीके से वक्त से बाहर नहीं है। जो भी काम हम कर रहे हैं, मसलन हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सबक सुन रहे हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं पे बैठ के, कहीं ना कहीं क्लास के जरिए से ये सबक हम सुन रहे हैं, सबक यानी सीख रहे हैं कुछ। तो वो है कि हम कहीं ना कहीं है, कोई मुंबई में, कोई हैदराबाद में, कोई दिल्ली में, कोई कलकत्ता में, तो ये गोया के ये जमान हो गया, ये मकान हो गया, ज़ुरूफ़ुल मकान में सकता है। और फिर वक्त भी हमारा है, कहीं कुछ बज रहे हैं, मसलन इंडिया का टाइम जो अभी हो रहा है मसलन 3 बज रहे हैं, मसलन तो 3 बज रहे हैं, तो ये गोया के जमान से भी हमारा एक्शन खाली नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ज़ुरूफ़ ज़मान और ज़ुरूफ़ मकान। इंग्लिश वाले कहते हैं इसे एडवर्ब, क्या कहते हैं, एडवर्ब, एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब आपको मालूम हो गया, एडवर्ब कि इसे अरबी में ज़ुरूफ़ ज़मान और ज़ुरूफ़ मकान कहते हैं। इसको और आसान करने के लिए टाइम, नेम ऑफ टाइम और नेम ऑफ प्लेस, जगह, जगह का कुछ भी नाम, प्लेस का मसलन हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, ये सब नेम ऑफ प्लेस है। हैदराबाद यानी सब ज़र्फ़ मकान में है, इंडिया, ठीक है। नेम ऑफ टाइम, ये जितने भी आपको टाइम जोन बताने वाले नॉन्स हैं, जैसे आपका अय्यामुल उसबू, हफ्ते के दिन, ठीक है, ये आप लोगों को याद है, असब्त, अल-अहद वगैरह, ये सातों दिन, वो है कि एक टाइम को बता रहा है कि मैं आज क्लास, मसलन आज जुमरात है, थर्सडे है, तो थर्सडे को क्या कहते हैं, अलखमीस। ये खमीस क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। और ये नेम ऑफ टाइम, इसी को अरबी में क्या कहेंगे, ज़ुरूफ़ ज़मान, अलखमीस। तो नेम ऑफ डेज आ गया। इसी तरीके से नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ में एक इस्लामिक मंथ जिसे हिजरी मंथ कहते हैं, अल-मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, 12 मंथ ये भी है। और इसी तरीके से आपका कैलेंडर मंथ जिसे शुहूर मिलादी कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं, शुहूर अल मिलादी है। तो उसे भी आपने याद किया, यनायर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मायो, यूलियो, ठीक है, ये बिल्कुल आखिर तक। तो ये सब क्या हो जाएगा, नेम ऑफ टाइम्स, ज़ुरूफ़ ज़मान। इसी तरह आपने नेम ऑफ सीजन याद किया है, नेम ऑफ सीजन, तो ये सीजन भी क्या है, नेम ऑफ टाइम है। मसलन अभी हमारा जो चल रहा है, कहीं पे समर चल रहा है, क्या चल रहा है, समर, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, या कहीं पे रेनी सीजन चल रहा है, बारिश हो रही है। समर को आपने पढ़ा है सूरह कुरैश में अस्सैफ, क्या वर्ड पढ़ा है, अस्सैफ। गर्मी के लिए क्या आता है, अस्सैफ। सर्दी के लिए आता है अश्शिता, ये भी आपने सूरह कुरैश के जरिए से याद कर लिया। सर्दी गर्मी ये एक वक्त है, सर्दी गर्मी एक सीजन जो होता है, एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, तो गोया कि टाइम जोन हो गया। तो इसी को ज़ुरूफ़ क्या कहेंगे, ज़मान कहेंगे, एडवर्ब होगा, नेम ऑफ टाइम कहलाएगा इंग्लिश में। रेनी सीजन, मतर, अल मतर, रेनी सीजन बारिश हो रही है, मसलन कलकत्ते में बहुत ज्यादा,
بنگلور میں ہو رہی ہے, دلی میں ہو رہی ہے, تو البتہ ممبئی میں بھی بہت بارش ہوتی ہے. تو رینی سیزن. الربی موسم بہار, الخریف پتجھڑ, الربی اسپرنگ, الخریف آٹم. تو یہ سب جو موسمس ہے یہ سب بھی کیا ہو گیا, ایڈورب ہو گیا, نیم آف ٹائمس. اسی طریقے سے آپ نے اور بھی اس کے علاوہ یہ سب تو ہو گئے, کچھ اور بھی الگ سے میں نے آپ لوگوں کو یاد کرایا تھا کہ ٹوڈے کے لیے کیا کہیں گے, الیوم. الیوم. ٹومورو کے لیے کیا یاد کیا تھا آپ لوگوں نے, غدن. اور یسٹرڈے کے لیے آپ لوگوں نے یاد کیا تھا امسی. کیا یاد کیا تھا, امسی. تو یہ سب بھی آج, کل, پرسوں, نرسوں, یا اسی طریقے سے کل گزشتہ, کل آئندہ, تو یہ سب بھی کیا ہے, نیم آف ٹائمس, اسی کو ظروف زمان کہتے ہیں. اسی طرح آپ لوگوں کو اور ورڈ کچھ الگ سے اور دیا گیا تھا, لیل نہار, لیلن و نہارن, عربی میں یوز کرتے ہیں لیل و نہار, مثلا رات دن, رات دن. اسی طریقے سے صباحن و مساءن, مثلا صباحن و مساءن, یہ صباح مساء, ٹھیک ہے, صبح شام. یہ جتنے بھی اس طریقے کے ہیں یہ سب ایک ٹائم کو بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے, یعنی هذه الکلمات تدل علی الوقت, تدل علی الاوقات, تدل علی الزمان. یہ سب جتنے کلمات ہیں یہ گویا کہ ایک ٹائم پر دلالت کر رہے ہیں, ٹائم کو بتا رہے ہیں, وقت کو بتا رہے ہیں, زمانے کو بتا رہے ہیں. تو یہ سب ظروف زمان کے قبیل میں سے کیا ہوا, ظروف زمان. تو ظروف ایک ہو گیا, اور ایک ظروف مکان. ظروف مکان بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے. امامہ ایڈورب جو ہے, نیم آف پلیس, امامہ ان فرنٹ آف یعنی سامنے. پیچھے کے لیے پڑھا آپ نے خلفہ, یا اسی طریقے سے وراء. امامہ کے لیے بھی دو لفظ آتا ہے, امامہ اور قدامہ, دونوں ورڈ آتا ہے. قدامہ, ایجپشین کہتے ہیں قدام, قاف کو حمزہ سے بدل دیتے عین سے, قدام. خلفہ, وراء. اسی طریقے سے اوپر کے لیے آپ نے پڑھا فوقہ, اور نیچے ڈاؤن کے لیے تحتا. اسی طرح آپ لوگوں نے دائیں بائیں کے لیے پڑھا یمین یسار. کیا پڑھا, یمین دائیں کے لیے, رائٹ کے لیے, اور لیفٹ کے لیے یسار. یہ آپ نے پڑھا. یہ سب ڈائریکشن, انگلش میں کیا کہلاتے ہیں, ڈائریکشن, جہتیں. اردو میں کہلاتے ہیں جہتیں, اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں. یہ 6 ڈائریکشن. اسی 6 ڈائریکشن کو عربی والے کہتے ہیں اسماء الجہات الستہ. اسماء الجہات, ظروف تو ہے ہی ہے, یہ ظروف مکان ہے, ساتھ ساتھ اس کا الگ سے نام دیتے ہیں اسماء الجہات الستہ. 6 ڈائریکشن کے نام, یہ 6 ڈائریکشن ہیں, امام, خلف, فوق, تحت, یمین, یسار. اسی طرح اس میں کچھ اور بھی میں نے ایڈ کرایا تھا, داخلہ, خارجہ, یعنی اندر باہر, ان آؤٹ. انا داخل الہند, انا خارج الہند, میں ہندوستان کے اندر ہوں, میں ہندوستان کے باہر ہوں. آئی ایم یعنی آؤٹ آف انڈیا. اس طریقے سے داخل خارج کا یوز ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ لوگوں کو یمین یسارہ بتایا گیا تھا, یمین یسارہ ہوگا. اسی طرح آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا بینا. کیا بتایا گیا تھا, بینا, بٹوین. تو یہ داخل خارج ہونا, ان آؤٹ ہونا, دائیں بائیں ہونا, اوپر نیچے ہونا, آگے پیچھے ہونا, یا پھر درمیان میں ہونا, بٹوین. یہ سب ایک جگہ کو بتلاتا ہے. حادث کلمات تدل علی المکان, کیا بتاتا ہے, جگہ پر دلالت کرنے والے یہ سب کلمات ہیں. تو یہ نیم آف ٹائمس ہو گئے, ایڈورب ہو گئے انگلش کے حساب سے, اور عربی کے اعتبار سے یہ ظروف ہے. اور ظروف بھی کون سے, ظروف مکان. کون سے ظروف ہے, ظروف مکان. اسی طریقے سے اور بھی ظروف ہے, جیسے شمال, جنوب وغیرہ. شمال, جنوب, جو بھی یعنی اس طریقے سے جگہ پر دلالت کرنے والے ورڈ ہو, وہ ہو جائیں گے ظروف مکان. ظروف مکان, شمال جنوب ہو جائیں گے. قبل بعد ہو جائے گا, قبل اور بعد. میں فلاں کے بعد ہوں, میں فلاں سے پہلے ہوں. مثلا دلی جو ہے وہ ممبئی سے پہلے ہے, دلہی قبل ممبئی. جیسے دلی یا پھر ممبئی دلی کے بعد ہے, یا دلی ممبئی کے بعد ہے, دلہی بعد ممبئی. تو گویا کہ ایک جگہ کو بتلا رہا ہے, فلاں کا فلاں کے بعد جگہ ہے, پوزیشن ہے, فلاں فلاں سے پہلے ہے. تو یہ بھی گویا کہ ایک پلیس پہ دلالت ہو رہا ہے, پلیس کو بتلا رہا ہے. تو یہ سب ہو گئے, پوری تفصیل کیا ہو گئی ہے, ظروف مکان کی اور ظروف زمان کی. یہاں تک سب کا کلیئر ہوا. یہ سب تو الفاظ تھے, اسے یاد کر حضرت لینا. یہ جی اسماء الجہاد تو ستہ کو لینا ہے آپ, یہ کون سے ہیں ہاں حضرت؟ ہاں, یہ مصطلحات کہلاتا ہے. کچھ نام ہے اسماء الجہات الستہ. جہتن کہتے ہیں ڈائریکشن کو. جہتن کسے کہتے شمال جنوب, یہ کیا حضرت؟ ہیں, اس میں اصل وہی, اصل جو جہات ہوتے ہیں اسماء الجہات الستہ, یہ اوپر نیچے, دائیں بائیں, آگے پیچھے, یہ اصل اسماء الجہات الستہ ہے.
और वो जो है शिमाल जुनूब मशरिक मगरिब ये 4 जहत जो है ये अलग है, ठीक है, नॉर्थ जी साउथ वेस्ट ईस्ट ये अलग है, वो भी आपका इसी में आएगा, ज़ुरूफ मकान ही में आएगा, लेकिन उसे अस्माउल जिहाद अस्सित्ता में ऐड नहीं करें, ठीक है। ये जो जी आप 4 डायरेक्शन है, शिमाल जनूब शर्क गर्ब, क्या कहेंगे, मशरिक को क्या कहेंगे शर्क और मगरिब को क्या कहेंगे गर्ब, ये 4 डायरेक्शन जो है इसे अस्माउल जिहाद अस्सित्ता में ऐड नहीं करेंगे, बस ये ज़ुरूफ मकान में ऐड है, ज़ुरूफ मकान में ये ऐड है, एक प्लेस को बता रहा है, मशरिक मगरिब, ठीक है, साउथ नॉर्थ ये सब बता रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक सबका, बताएं एक एक करके। जी हजरत, याफीन, अल्हम्दुलिल्लाह। साहिबुल, अब्दुल अहद, आप लोगों का क्लियर है? जी सर। अब्दुल अहद, आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही? जी हजरत। क्लियर है, आसान सा है बिल्कुल, थोड़ा सा क्या है कि अल्फाज वगैरह आप लोगों का एक तरीके से दोहरा दिया मैंने, तो जो आप लोगों ने पढ़ रखा है तो क्लियर हो जाएगा। इसका मैंने एक खास तरीके से अमल भी बता दिया था, ज़ुरूफ एक तरीके से आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि आप लोगों का लेवल अप होगा, ज़ुरूफ जितने हैं ज़ुरूफ, और इसी तरीके से मफ़ऊल, आपने 2-3 चीज़ पढ़ ली, एक फ़ाइल पढ़ा भी, फ़ाइल को जान लिया, मन के जरिए से क्वेश्चन होता है, ये जो होते हैं हमेशा मरफू होंगे, क्या होंगे, पेश आएगा, पेश वाली हालत, कभी हुरूफ के शक्ल में पेश वाली हालत होगी, कभी हरकत के जरिए, हरकत वाली होगी वो पेश आएगा, और हुरूफ वाली शक्ल जो होती है अलिफ नून या वाव नून, इस तरीके से आपको दिखेगा, तस्निया में अलिफ नून और या अलिफ से याद करें, पेश वाली हालत दिखेगा सिंगुलर में, तस्निया में अलिफ दिखेगा आपको, जमा में वाव दिखेगा, वाव जमा अलिफ तस्निया। जी ये फाइल के लिए है क्या हजरत? हाँ ये फाइल के लिए, ठीक है। इसी तरीके से मफऊल आपने पढ़ लिया, मफूल, तो ये फाइल जो होता है हमेशा मरफू होगा, इस पे पेश वाली हालत रहेगी। मफूल आपने पढ़ लिया तो इसे भी बता दूं मैं लगे हाथ, इसको हम जानने के लिए जुमला में माजा के जरिए से क्वेश्चन करते हैं। मफूल जो होता है हमेशा क्या होता है, मंसूब होता है, क्या होता है, मंसूब होता है, मंसूब। अब इस पे भी जबर वाली हालत है, तो अभी फिलहाल जबर वाली हालत याद रखें, बाकी और हालत होती है हुरूफ वाली, वो हम बताएंगे बाद में, जब आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा फिर बताएंगे, ठीक है। तो अब ज़ुरूफ को अब आप समझे, इसमें ज़र्फ, आपका तीसरा नंबर क्या है, इसमें ज़र्फ है, ज़र्फ का दोनों हमने जान लिया, ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान, नेम ऑफ प्लेस नेम ऑफ टाइम। ज़ुरूफ जो होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, मंसूब होंगे, यानी ये भी ज़बर वाली हालत पे रहता है, पोजीशन क्या है इसका, चाहे ज़मान हो चाहे मकान हो, चाहे ज़मान हो चाहे मकान हो, इसका जो हरकत है ज़बर ज़ेर पेश के हिसाब से इसने खास कर रखा अपने लिए, क्या, मुझे ज़बर दो, मुझे क्या दो, ज़बर दो। जुमले में आप यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो ज़बर देना लाजमी है। मसलन मैं कहूँगा जुमरात के दिन मैं क्लास अटेंड किया था, मैं हाजिर हुआ था, हज़रत दर्स, ये मफूल हो गया, इसको मैंने मंसूब कर दिया, पता दे दिया, हज़रत दर्स जुमरात, जुमरात के लिए अलखमीसा, क्या कहेंगे, अलखमीसा। क्लियर हुआ, तो हमने ज़बर दे दिया। जी ज़रूफ में भी मंसूब होगा और मफूल में भी मंसूब होगा। हाँ मफूल भी मंसूब होगा और ज़रूफ भी मंसूब होगा, और भी बहुत सारे मंसूब होंगे, हम सब जानेंगे इंशाल्लाह एक एक करके, अभी लेवल नहीं हुआ। मंसूबात जो है 12 होते हैं, अभी हमने 2 जाना है, सिर्फ मफूल जाना है और ज़रूफ जाना है, बाकी एक एक करके जैसे जैसे लेवल अप होगा वैसे वैसे मैं ऐड कर करके आप लोगों को याद कराऊंगा। तो ज़ुरूफ ज़मान, एक चीज़ और बताया था, तो मंसूब होगा तो हमें मालूम हो गया शिमाला जुनूबा क़ब्ला बादा, या इसी तरीके से शर्क़ा ग़रबा अमामा ख़ल्फ़ा फ़ौक़ा तहता दाख़िला ख़ारिजा यमीना यसारा बैना, ये सब पे ज़बर रहेगा, ठीक है। और ये सब जो क़ब्ला बादा अस्माउल जिहाद सित्ता आपको बताया गया अमामा फ़ौक़ा, इसके बाद एक नॉन ऐड करते हैं और उस नॉन को क्या करते हैं, ज़ेर देते हैं, मजरूर बना के यूज़ करते हैं, ज़ेर वाली हालत यानी हरकत के जरिए से उसे ज़ेर दे देते हैं, और अगर हरकत कबूल नहीं करता वो, तो हम हुरूफ वाले जो ज़ेर वाली हालत है वो यूज़ कर लेते हैं उसके लिए, ठीक है। जैसे अमामा, मैं जैद के सामने हूँ, अना अमामा ज़ैदिन, क्या कहेंगे, अना अमामा ज़ैदिन, मैं जैद के सामने हूँ, जैद के पीछे हूँ, अना खल्फ़ा ज़ैदिन, तो ये जैद मजरूर वाली हालत, और ये मजरूर क्यों हो रहा है, इजाफत की वजह से, ये याद रहेगा तो याद रखिएगा। मजरूर 2 ही होते हैं, मजरूर कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक प्रीपोजिशन की वजह से और एक होता है इजाफत की वजह से, एक नॉन को दूसरे नॉन के साथ जोड़ने की वजह से। इजाफत किसे कहते हैं, एक नॉन को दूसरे नॉन के साथ जोड़ देने को इजाफत कहते हैं, यहाँ पे जोड़ दिया अमामा। आपने जो अभी आइला वाले फैमिली मेंबर्स में बहुत सारा इस तरीके से जोड़े हुए नॉन को पढ़ा, अखी, इस्मी या
زوجۃ صالح، زوجۃ صالحین، یہاں پہ جو اضافت کی وجہ سے یہاں پہ مجرور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اضافت والا مجرور ہے، اور اگر پری پوزیشن ایڈ ہوتا لصالحین، لصالحین ثلاثۃ اولاد، یہاں پہ پری پوزیشن کی وجہ سے زیر آ رہا ہے، تو زیر کی دو ہی حالت ہے، یا تو جوڑنے کی وجہ سے اس پہ کسر آ جائے گا، یا پھر پری پوزیشن کی وجہ سے ہو جائے گا. یہ یاد رہ جائے تو یاد رکھ لیجیے گا، ریکارڈ ایسے کر رہا ہوں میں، تو اسے دیکھ کے آپ لوگ مجرور کی دو ہی حالت ہے وہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. باقی پھر سے واپس ہم آتے ہیں، ظروف آپ نے جان لیا. تو ہمارا مخلوق ایز اے مخلوق، ہم لوگ کون ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی کریشن ہے، بنائی ہوئی چیز ہے مخلوق. تو مخلوق جو ہے، مخلوق کا کوئی بھی ایکشن، کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل، وہ ٹائم زون سے بھی باہر نہیں ہے اور نہ ہی پلیس سے باہر ہے. مخلوق کے سارے کام کہاں ہوں گے؟ پلیس میں ہوں گے. سارے کام ٹائم کے اندر ہوں گے، ٹائم سے باہر نہیں ہے، پلیس سے باہر نہیں. ہمارا سارا کام انڈیا میں ہوگا، سارا کام دنیا میں ہوگا، یونیورسل میں. ہمارا سارا جو کام ہوگا ایک ٹائم سے ہوگا، رات میں ہوگا، دن میں ہوگا، صبح ہوگا، شام ہوگا، ٹھیک ہے، جنوری میں ہوگا، دسمبر میں ہوگا. یہ گویا کہ ٹائم. ہاں، اللہ تعالیٰ اس سے مستثنا ہے. اللہ تعالیٰ جگہ سے بھی پاک ہے اور ٹائم سے بھی پاک ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ خالق، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. ٹائم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پلیس کو بھی اللہ نے بنایا، دنیا کو، لوگوں کو بھی اللہ نے بنایا. تو اللہ تعالیٰ جب پیدا نہیں کیے تھے تو یہ چیزیں نہیں تھی اور اللہ تھا. تو اللہ جگہ سے پاک اور مکان سے پاک، اسی وجہ سے کہتے ہیں اللہ منزہ عن کل شیء، اللہ ہر چیز سے کیا ہے؟ پاک صاف. جو مخلوقوں کے ساتھ، مخلوق کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ ان چیزوں سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے، کوئی ضرورت ہے. اللہ نے پیدا کیا ہمارے لیے. تو ایک بات یہاں پہ بیچ میں ایڈ کر دیا. تو ہمارا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، ایکشن، یہ ٹائم زون اور اسی طریقے سے پلیس سے باہر نہیں ہے. دو طرح کے ظروف ہو گئے، ظروف زمان، ظروف مکان. اب ہم نے جو 5 یا 4 جو بھی ہم نے پڑھا ہے ابھی فی الحال، جو فتح یفتح سے، ہر ایک سے یہ مصدر جو ہے فتحن یا ضربن یا اسی طریقے سے سماعن، یا آپ نے اور ایک کیا پڑھا؟ نصرن اور نصرتن، دونوں مصدر آتے ہیں، نصرن نصرتن. تو ان سے ورد جیسے آتے ہیں ایسی اس میں فاعل آ رہے تھے، ضارب مضروب، ایسی اس میں ضرب بھی آئے گا، اس میں ضرب بھی آئے گا. اس کا ایک وزن ہے، 2 وزن ہے، ایک مفعل وزن ہے اور ایک مفعل وزن. کیا وزن ہے؟ مفعل اور مفعل. کیا وزن ہے؟ مفعل اور مفعل. اب یہاں پہ دیکھیں، واپس ہم چلتے ہیں اپنے پی ڈی ایف کے وہ پکچر کی طرف. دیکھیں اس میں ظرف نیچے دیکھیں، ضرب یضرب سے کیا ہو گیا؟ اس میں ظرف مضربون، مفعول کے وزن پہ مضربون، اور باقی سب مفعول کے وزن پہ. نصر ینصر سے کیا ہو گیا؟ منصرون. سمع یسمع سے مفعول کے وزن پہ مسمعون. فتح یفتح سے مفتحون. کرم یکرم سے مکرمون. صرف ضرب یضرب والا باب جو ہے وہ مفعول والا وزن سے اس میں ضرب آتا ہے. باقی سمع یسمع باب ہو، نصر ینصر ہو، فتح یفتح ہو، یا کرم یکرم ہو، یا حسب یحسب ہو، سب کا وزن مفعول ہے. تو یہ اب کیا معنی دے گا؟ اس معنی کو ہم سمجھتے ہیں. یہ معنی کیا دے گا؟ مضرب آپ نے دیکھ لیا، مسمع، اسی طریقے سے آپ نے کیا دیکھ لیا ہے؟ منصور، مفتح، مکرم. اب اس کے ایک معنی سمجھ میں ہمیں مفعول یا مفعول اگر ہم یہ کر رہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کام کا پلیس یا کام کا وقت، کام کا پلیس یا کام کا وقت. لہذا اب مضرب کے معنی ہوئے ظرف ہے، کیونکہ اس میں ظرف، اس ایک ورڈ کا معنی یہ ہو گیا مضرب کا، مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت. مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت. دیکھتے ہیں آپ نے صرف ضرب یاد کیا، کیا ورڈ؟ ایک ورڈ یاد کیا، اس سے کتنے ورڈ بن رہے ہیں. صرف کا یہی فائدہ ہے، اجمیوں کے لیے یہی فائدہ ہے کہ اگر 1000 ورڈ کو یاد کرتا ہے مصدر، تو اسے کم از کم 6000 سے 10,000 ورڈ یاد ہو جائیں. 6000 سے 10,000، تو ایسے ہی وہ گینر ہو جائے گا. تو مضرب مارنے کی جگہ، مارنے کا وقت. مسمعون سننے کی جگہ یا سننے کا وقت. منصرون مدد کرنے کی جگہ یا مدد کرنے کا وقت. یہ آپ بتائیں گے آپ لوگ. مفتح کسے کہیں گے؟ جی کون بتائے؟ فتح کرنے کی جگہ یا فتح کرنے کا وقت. ماشاء اللہ. مکرم، مکرم کرما یا کرما بزرگی، بزرگ ہونا، یعنی ریسپیکٹڈ والا ہونا، عزت دار ہونا، شرافت والا ہونا. کیا ہوگا مکرم کے معنی؟ شرافت کی جگہ یا
शराफत शराफत का वक्त, इज्जत इज्जत के माने में भी आएगा ना इज्जत, ये हाँ, इज्जत के माना में आ जाए। अब देखिए मजलिस हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? मजलिस यूज करते हैं ना, फला की मजलिस है, दीनी मजलिस लगी है फला के घर में, या दीनी मजलिस लगी है मस्जिद में, तो मजलिस हम यूज करते हैं। मजलिस जलसा यजलिसु का क्या है? इसमें ज़र्फ क्या हो गया? बैठने की जगह, बैठक या बैठने का वक्त, दोनों माना आ जाए। वहां पे सेंटेंस देख के हमें समझना है। इसी तरीके से मस्जिद यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? मस्जिद, असल वर्ड था ये मस्जिद था, लेकिन ये खिलाफे कयास, क्योंकि नसरा यंसुर से आपने क्या पढ़ा? मनसब, मदद करने की जगह या मदद करने का वक्त। सिर्फ ज़राबा में आपने देखा कि वहां मजरिब यानी मफईल का वजन हुआ था। ये सजदा यसजुदु, सजदा करना, सजदा यसजुदु नसारा से आता है, तो होना चाहिए था मस्जिद, लेकिन मस्जिद यूज करते हैं खिलाफे कयास। अरबों की जबान अरब जिस तरीके से यूज करेंगे हम उन्हें फॉलो करेंगे, हमारा कुछ चलेगा नहीं, सारे रूल्स धरे के धरे रह जाएंगे। और सही भी, उनका सही भी सही है, उनका गलत भी क्या है? सही है। तो मस्जिदुन, सजदा करने की जगह या सजदा करने का वक्त, इबादत करने की जगह या इबादत करने का वक्त। तो मस्जिद को मस्जिद इसी वजह से कहते हैं कि वहां क्या करते हैं? इबादत करते हैं। इसी तरीके से यहूदियों के, इसी तरीके से नसारा वगैरह, या इसी तरीके किसी के भी जो बुत खाने होते हैं उसे माबद कहते हैं। क्या कहते हैं? माबद। अबदा याबुदु से इबादत करना, प्रे करना। माबद, प्रे करने की जगह, प्रेयर रूम, माबद, प्रे करने की जगह या प्रे करने का वक्त, माबद। ये सब इसमें ज़र्फ है, बहुत यूज होता है इसमें ज़र्फ। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी हो रहा है अरबी अब आप लोगों के लिए। हजरत यहाँ पर माबद आने से मफइल के वजन से हट गया ना ये अपने वजन पे, अबदा याबुदु ये मफाल के वजन पर है। दो वजन है इसमें ज़र्फ, एक है मफाल वजन, एक है मफइल वजन। मफइल वजन जो खास है वो ज़रबा यज़रिबु वाले बाप के साथ खास है, और इसी तरीके से अगर समिया, ये हसीबा यहसिबु अगर यूज होता है तो उस बाप के लिए खास है, महसिब और मदरिब। लेकिन मफाल जो है नसारा, इसी तरीके से आपका ये करूमा, फतहा और एक समिया, ये तीनों बाप का जो है मफाल आता है। एक खाली खिलाफ कयास रूल के खिलाफ आया, मस्जिद आया। ठीक है, हाँ ना करें, सब समझ में आ रही है? जी तो ये हजरत। इसमें ज़र्फ आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसमें कोई डॉट्स नहीं होगा। इसमें ज़र्फ जब भी हम यूज करेंगे सेंटेंस में, यानी फेल वगैरह हम यूज करेंगे, जहाँ पे फेल फाइल वगैरह, तो वहां पे हम क्या करेंगे? ज़रूफ को हम मंसूब यूज करेंगे। ज़रूफ को क्या यूज करेंगे? मंसूब यूज करेंगे। और क्या है उसके बाद? अगर नॉन को हम लाते हैं जिसके बाद नॉन ऐड होता है, जैसे वो ज़रूफ मकान वाले थे, तो उसे मजरूर यूज करेंगे। तो इसमें ज़र्फ को आप लोग अच्छे से आप लोग समझ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मंसूब, जैसे मैंने कहा है कि ज़रूफ मंसूब होते हैं। अब कोई कह रहा है कि मैंने पूछा कि ये क्या है, उसने कह दिया हादा माबद, हादा माबद। आपने तो सर कहा था कि ज़रूफ क्या होते हैं? मंसूब होते हैं। यहाँ पे तो मरफू हमें दिख रहा है, तो मैं कहूँगा ये खबर वाक़ हो रहा है, ये ज़र्फ वाक़ यहाँ पे नहीं है। ये किसी का इशारा करके पूछा गया था, मा हादा, ये क्या है, क्या चीज़ है, यानी एक थिंग्स को जानने की कोशिश की उसने, नॉन को जानने की कोशिश की, तो एक नॉन को बता दिया। ये माबद वहां पे यूज होगा ज़र्फ मंसूब के तौर पे, जैसे मैं कहूंगा मसलन अबदतु, अबदतु डायरेक्ट मैं कहूँ अल माबदा, ये मंसूब जो हुआ है यहाँ पे, इसमें ज़र्फ जो हुआ है इस ज़र्फ के तौर पर ही यूज किया मैंने माबद में इबादत करने की जगह में इबादत की है। अबदतुल्लाह अल माबदा या माबदन, अलिफ लाम हटा दें, माबदन मसलन। तो यहाँ पे जो मंसूब हो रहा है माबदन, ये ज़र्फ की वजह से मंसूब हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मंसूब हो रहा है ये नॉन, ये मरफू हो रहा है नॉन की वजह से। ये छोटा सा है, बीच में एज ए नोट के तौर पे या ऐसे ही टाइम पास के तौर पे इसे समझ लें, वरना असल वही है, याद रखना। ये आपका कोई क्वेश्चन हो सकता था, उस क्वेश्चन डॉट्स को हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद दो वर्ड और रह रहा है, एक इसमें आला, वर्ब से जो आता है इसमें आला, और एक है इसमें तफजील। इसमें आला और इसमें तफजील। इसमें आला का दो वजन है, आपने ज़र्फ का वजन जैसे पढ़ा है। इसमें आला किसे कहते हैं? आला कहते हैं टूल्स को। क्या किसे कहते हैं? टूल्स। टूल, काम करने के औजार वगैरह जो होते हैं ना, क्या होता है वो? टूल्स कहलाता है इंग्लिश में। किसी भी काम के, कुछ काम करने के आलात वगैरह होते हैं, जैसे पेच वगैरह खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर होता है, या इसी तरीके से आपका कुछ सिलाई मशीन होती है, वो सब आला, आलात में से।
مشین کچھ پروڈکٹ وغیرہ تیار کرتا ہے مشین، اس مشین کو آلہ کہیں گے، آلۃ۔ آلہ ہر ایک باب سے آئے گا، سمیہ سے بھی آئے گا، کلمہ سے بھی آئے گا، اسی طریقے سے فتح یا سب سے آئے گا۔ اس کا وزن ہے، دو وزن ہے، مفعل اور مفعال، مفعل اور مفعال، میم پہ کسرہ ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے، مفعل مفعال، میم پہ اگر زبر دے دیجیے گا تو اس میں ظرف بن جائے گا، مفعل، مفعل نہیں کرنا، مفعل مفعال، یہ اس میں اعلیٰ کا وزن ہے۔ اب لہذا ہر ایک سے آپ بنائیں، ضربہ سے بن جائے گا کیا، مفعل کے وزن پہ بتائیں آپ لوگ، جی کون بتائے گا، مضربن، مضراب، سمیع سے مسمع، مسماع، فتح سے مفتح۔ ابھی آپ کا ایک ڈکشنری ایک ورڈ آپ کا کلیئر ہو جو آپ لوگوں کو یاد ہے، مفتاح، مفتاح، کلیئر ہوا، مفتاح کسے کہتے ہیں، کون بتائے گا، مفتاح چابی کو کہتے ہیں نا، کھولنے کا آلہ، چابی کیا ہوتا ہے، کھولتا ہے، ایک ٹولس ہے۔ تو ہم دیکھیں یہاں پہ بہت سارا اسی طریقے منصر، منصار بنا لیں، بنانے میں کیا ہوتا ہے، ایک وزن ہے، تو منصر منصار، مضرب مضراب، تو یہ مارنے کا ٹولس، مارنے کا آلہ، کوئی ڈنڈا بھی ہو سکتا ہے، لاٹھی بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ جس سے مڈر نہ ہو، جو بھی مارنے کے ٹولس ہوں گے، مفتاح، مفتاح کھولنے کا آلہ یعنی چابی وغیرہ، منصر مدد کرنے کا آلہ۔ اب مدد کس چیز کے ذریعے سے کی جاتی ہے، مثلا ہاتھ سے کریں گے آپ، کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے مدد پیسوں سے، تو لیکن آلہ ایک ٹولس ہونا چاہیے، تو آپ کو دیکھنا ہے وہ یوز ہوتا ہے کس چیز میں، مسمع مسمع، مسمع مسمع سننے کا آلہ، لہٰذا اس سے مسمع مسمع سے ایک میننگ آپ کا یہاں پہ کلیئر ہو گیا۔ مسمع کسی کو کم سنائی دیتا ہے، وہ کانوں کا ایک آلہ لیتے ہیں ڈاکٹر سے، مسمع، ٹھیک ہے، سننے کا آلہ۔ اسی طریقے سے مسمع اسے بھی کہیں گے جو ایئر فون، ایئر بڈس، بلوٹوتھ وغیرہ سنتے ہیں، لگا کر بات کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، تو مسمع کہیں گے، سننے کا آلہ۔ کتنا فائدہ ہو رہا ہے، یہ صرف کا ہی کمال ہے کہ بہت سارے ورڈ چٹکیوں میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں، خود بخود چل کر، تھوڑا سا زبان چھوڑنا ہوتا ہے اور خود آ جاتا ہے۔ جی سر تب مصباح کا بھی کچھ اسی ٹائپ سے ہوگا، مصباح، مصباح، بہت مصباح جو نام ہوتا ہے، مصباح جو ہے صبح، صبح کہتے ہیں روشنی کو، ایک صبح پھٹ کر یعنی ایک طریقے سے تاریکیوں کو پھاڑ کر ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے، اسے صبح کہتے ہیں، اسی سے مصباح ہے۔ اسی وجہ سے مصباح کہتے ہیں، لائٹ کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، LIGHT، لائٹ، نور، المصباح فی زجاجہ قرآن میں یوز کیا گیا، نور علی نور، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو مصباح روشنی کے معنی میں آپ کو معلوم ہو گیا، تو بہت اس سے بہت فائدہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، دیکھیں یہاں پہ آپ جلدی سے اس میں اعلیٰ دیکھ لیتے ہیں، مضرب و مضراب، منصر و منصار، مسمع و مسماع، مفتح و مفتاح، مکرم و مکرام، اکرام کرنے کا آلہ، کسی کی آپ عزت کس چیز سے کر رہے ہیں، وہ ٹولس آپ کے پاس کیا ہے، تو اسے مکرم و مکرام کہیں گے۔ محسب و محساب، حساب کرتے ہیں، حساب کرنے کا آلہ جیسے کیلکولیٹر وغیرہ، تو محسب و محساب یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں تفصیل ایک رہ رہا ہے، اس میں تفصیل آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا، وہ لاسٹ لیسن جو ہم لوگوں نے اس میں پڑھا تھا، مل اسرع، تو آپ نے اس میں کوشچن پھر کیا گیا تھا، الحصان ام الحمار، الاسرع، وہی اس میں تفصیل ہے، وہ کیا ہے، دیکھیں وزن دیکھ لیں آپ یہاں پہ، ایک ہی وزن ہے، افعلو کا وزن ہے، اضرب، انصر، اسمع، افتح، اکرم، احسن، سب پڑھا ہوا آپ کا، بس یہاں پہ ایک جگہ جمع کر کے ہم آپ کو گائیڈ کر دے رہے ہیں۔ کیا وزن آتا ہے اس میں تفصیل کا، اسے افعال التفضیل بھی کہتے ہیں، اس میں تفصیل کو کیا کہتے ہیں، افعال التفضیل، تفصیل کہتے ہیں کسی کو فضیلت دینا، کسی کو زیادہ بڑا بنا کر پیش کرنا، کسی کو کسی کے مقابلے میں بڑا بنانا، کسی کو کسی کے مقابلے میں فضیلت زیادہ دینا، کسی کو کسی کے مقابلے میں کسی کو زیادہ ڈاؤن کر دینا، ٹھیک ہے، یہ سارا کمپیریزن کے لیے آتا ہے، کس کے لیے آتا ہے، کمپیریزن کے لیے، تو افعال کا وزن۔ اب آپ کا وزن کے حساب سے ہر ایک باب سے ہو گیا جو ہم نے پڑھا، اضربو، ٹھیک ہے، زیادہ ماننے والا، کس کے مقابلے میں کمپیریزن ہوگا، جیسے مثلا آپ مجھ سے پڑھ رہی ہیں، آپ لوگ مجھ سے پڑھ رہے ہیں، ایک میں معلم ہوں، ایک آپ لوگوں نے کچھ اور اسکول وغیرہ بی اے وغیرہ آپ لوگوں نے کیا ہے، ایم اے کیا، کیا 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 آپ لوگوں، ایک اور استاد آپ کے ہیں، مثلا ان کا نام ہے، میرا نام ہے سید ندیم، مثلا ندیم، اور ایک استاد آپ کے مثلا
زید نام کے یا فاطمہ نام کے ریڈیو ٹیچر تھے. آپ نے کہہ دیا, تو لوگوں میں ڈسکس ہوا کون زیادہ مارتا ہے یار بتاؤ, یہ سر یا وہ سر. تو آپ نے کہہ دیا ندیم سر جو ہے زیادہ مارتے ہیں. اضرب من زید اضرب من فاطمہ. ٹھیک ہے, کون زیادہ مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ہیلپ کرنے والا آپ کے خاندان فیملی ممبرس میں, تو ہیلپ کرنے والے بہت سارے لوگ تھے, تو آپ نے کمپیریزن میں پوچھ لیا کہ کون زیادہ ہیلپ کرتا ہے ان دونوں کے مقابلے میں. ہیلپ تو دونوں کرتے ہیں ماشاء اللہ, بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن زیادہ ہمیشہ کون زیادہ کام دیتے ہیں. تو آپ نے کہہ دیا مثلا عمر انصر من بکر. مثلا عمر زیادہ مدد کرتے ہیں بکر کے مقابلے میں. آپ کے فیملی ممبرس میں 2 لوگ تھے, آپ نے بنا دیا اس طریقے سے. اسی طریقے سے کون زیادہ سبق میں حاضر رہتا ہے. مجھے معلوم تھا مثلا کہ عبد الاحد اور اسی طریقے سے ماہ گل, یہ دونوں سبق میں دونوں بہت سنتے ہیں, غور سے سنتے ہیں. تو لیکن سوال یہ ہوا کہ دونوں میں کون زیادہ سنتا ہے. منل اسمع, کون زیادہ سنتا ہے بالکل فوکس کر کے. تو میں نے کہہ دیا ماہ گل یا عبد الاحد جو زیادہ سنتے ہیں غور کر کے. میں نے کہا ماہ گل گین کر دیں گے, قاف کو گین کر دیں گے, ماہ گل اسمع من عبد الاحد. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ کا گویا کہ اس میں اعلیٰ اس میں تفصیل بن جائے گا کمپیریزن کے لیے. اور بھی اس میں تفصیل کا یوز ہے, سب سے جو اہم یوز ہے یہی والا کمپیریزن, جسے کہتے ہیں مقابلہ, مسابقہ کروانا, مقابلہ کرنا کسی سے, کون کس سے بڑا ہے کون کس سے چھوٹا ہے. اصغر انا اصغر منک, میں آپ سے چھوٹا ہوں. انا اکبر منک, میں آپ سے بڑا ہوں. انا مثلا کہا جائے کہ مثلا کون, جیسے ایک والد کا رول جو ہوتا ہے, والد کو چھوڑا, جیسے فلاں سے بزرگی درجے میں کوئی بڑا ہوتا ہے, اس کے لیے کروما یا کرمو یوز کریں گے. مثلا زید کیا عمر میں بھلے چھوٹا ہے لیکن وہ عزت میں کیا ہے, مرتبے میں, رتبے میں بڑا ہے. زید اکرم من, اس کے بعد ذکر کر دیں گے ہم کس سے بڑا ہے, مثلا عمر سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ لوگوں نے گویا کہ اس میں اعلیٰ تک کی پوری بحث پڑھ لی. کتنا ٹائم ہو گیا, ٹائم بھی ہونے والا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا پورا کلیئر ہو گیا. یہ مشکل لگا کہ آسان ہے, آفرین بتائیں. جی الحمدللہ حضرت, بہت آسانی سے آپ نے سمجھا ہے, اللہ کی فضل سے سمجھ میں بھی آ گیا. یہ کہہ رہی ہوں اس میں اعلیٰ اور اس میں مفعول, یہ کیا دیں گے, مطلب حرکات تنوین رہے گا نا حضرت, مطلب ہاں, مرفوع رہیں گے. یہاں پہ سب تنوین رہے گا جیسے لکھا ہوا جی ہے. حضرت, یہی مرفوع رہے گا. یاد کرنے کا طریقہ آپ لوگ دیکھیں, آپ لوگوں نے سب سمجھ لیا ماشاءاللہ, بہت بڑی چیز ہے. ایک سبق میں آپ نے اتنی چیزوں کو کور کر لیا, تو مجھے لگتا ہے جب نحو شروع کریں گے تو آپ لوگوں کا گویا کہ ریڈنگ ہوگا, یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو میں کور کرتا چلا جاتا ہوں, یعنی نحو وغیرہ ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں آپ لوگوں کو یاد کیسے کرنا ہے. ایک یاد کریں گی سب یاد ہو جائے گا, یہ آپ کو 5 یاد کرنا. ایک چیز رہ گیا تھا یہاں دیکھیں, کروما یکرم سے مجھول نہیں آیا. کروما یکرم سے جب مجھول نہیں آیا تو اس میں مفعول بھی نہیں آیا. جس سے مجھول آئے گا اسی سے اس میں مفعول آئے گا. ٹھیک ہے, اب کس سے مجھول آئے گا کس سے مجھول نہیں آئے گا, اس کے لیے پھر تھوڑا سا سمجھنا ہے, تھوڑا سا وہ ہم سمجھا دیں گے. ابھی ایک چیز ہے, 2 ورڈ ہے, ایک لازم اور متعدی. یہاں پہ دیکھیں کروما میں ایک خاص چیز, کریمن اس میں فاعل آیا. کیا آیا, کریمن. اور جس سے مجھول نہیں آتا ہے اس کا اس میں فاعل بھی, اور اسی طریقے سے کروما کے باب سے جو آتا ہے عموماً اس کا فاعل کس وزن پہ آتا ہے, عظیم, کریم, فعیل کے وزن پہ آتا ہے. کریم کا یاد رہے گا. یہ کروما یکرم کے باب سے جو بھی مادہ, اس مادہ سے کروما والے باب سے جو بھی آ رہا ہے, مثلا عظومہ, عظمت والا ہونا, عظومہ عظمت والا ہونا, کروما کے باب سے آیا, لہذا اس سے مجھول نہیں آئے گا. مجھول کس سے کہ عظیمہ نہیں پڑھنا ہے آپ کو, یعظم نہیں پڑھنا ہے. عظمت والا ہونا, اس کے لیے کوئی مفعول وغیرہ کا تقاضا نہیں کرتا. یہ عظمت والا ہونا وہ ہو گیا, بس ختم. عظمت والا کسی کو بنائے گا وہ اس کے لیے الگ ورڈ آتا ہے. اس ورڈ میں, اس مادہ میں کروما یکرم کے باب سے بنانے والا میننگ نہیں ہے, خود ہونا, بس خود ہو جاؤ, اسے لازم کہتے ہیں. تو یہ جب لازم والا معنی ہے خود ہو جاؤ, تو اس سے پھر مجھول کے صیغے نہیں آتے. جب مجھول کے صیغے نہیں آئیں گے تو اس میں مفعول کے صیغے بھی نہیں آئیں گے. اور ایسے باب سے, کروما یکرم والے باب سے, اس میں فاعل کا جو وزن آتا ہے, اس میں فاعل کا وزن وہ فعیل کا وزن ہے. کیا وزن ہے, فعیل. اب لہذا کریم جیسے آپ نے یاد کر لیا, عظیم آپ کو یاد ہو جائے گا. اسی طریقے سے کوئی ذلت اور پستی میں بالکل ڈاؤن ہے, اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے, صغورہ. اسی باب سے آتا ہے صغورہ, صغیر بن جائے گا. کیا بن جائے گا, صغیر,
چھوٹا ہے. اسی طریقے سے اس کے معنی وہ بھی لے سکتے ہیں, چھوٹا, کسی سے چھوٹا ہونا, وہ بھی معنی ہے. اور ذلت ایک طریقے سے عظمت, بزرگی وغیرہ میں یا ذلیل قسم کا آدمی, تو اس کے لیے بھی صغیر کا لفظ یوز ہو, وہ اس دیکھتے ہیں. مطلب سر تو سمجھ جی گیا. ہاں سر, جس میں کوالٹی کا ڈسکس ہوتا ہے, مطلب کسی کا خاصیت بتائے گئے اس میں. کوالٹیز والے میں ترما یقوم والا باب یوز ہوتا ہے. بہت اچھا آپ نے کیا جی. کوالٹی صفات والے میننگ کے لیے ہم ترما یقوم والے باب سے عموماً آتا ہے, کبھی کبھی سمیع سے بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کبورا یقول, کبیرت کیا آتا ہے, بڑا ہونا, یہ بزرگی میں بڑا ہونا. کبورا یقول بزرگی میں بڑا ہونا. صغورا یصغر بزرگی میں, یعنی ایک طریقے ذلت میں ذلیل ہونا, یہ سب. اور تو یہ ہمارا گویا کہ کلیئر ہو گیا. ایک چیز اور تھا کہ مجہول کیوں نہیں آیا, تو فعل جو ورب ہوتے ہیں وہ دو قسم ہو گیا, ایک ہے لازم اور ایک ہے متعدی. عربی میں کیا کہتے ہیں, لازم اور متعدی. لازم کہتے ہیں سمجھنے کے لیے جو فاعل پر پورا ہو جائے, مفعول کی اسے ضرورت نہ ہو, بالکل ضرورت نہ ہو, معنی پورا کلیئر ہے. اور مجہول اور متعدی کہتے ہیں جسے مفعول کی ضرورت ہو, معنی تھوڑا سا تشنگی باقی رہے. کہ بھائی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ضرب زید یا نصر زید یا فتح زید, زید نے مارا, زید نے قتل کیا, قتل زید. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے زید نے مدد کیا. تو یہاں پہ ایک معنی کی تشنگی ہے, بھائی کس کو مارا, تو یہاں پہ عمر بکر آپ ایڈ کر رہی ہیں, عمر یا عمرن, عمر کو مارا. ٹھیک ہے. قتل بکر کو قتل کیا مسئلہ. تو یہاں پہ معنی کی تشنگی, لیکن یہاں پہ یہ گویا کہ متعدی ہو گیا, جو مفعول کو چاہتا ہے متعدی ہو گیا. تو اس سے مجہول بھی آئے گا اور اسی طریقے سے اس میں مفعول بھی آئے گا, جو متعدی جو مفعول کو چاہے گا. اور جو مفعول کو نہیں چاہے گا, جیسے کروما, عظوما, صغورا, بزرگ ہوا, عزت میں بڑا ہوا, عزت میں ذلت میں ذلیل ہوا, اس طریقے سے چھوٹا ہوا, تو یہاں پہ کوئی مفعول یعنی تقاضا نہیں کرتا. کروما زید, زید عزت دار ہوا. یہاں پہ کیا عزت دار ہوا, آپ معلوم کریں گے کیسے عزت دار ہو گیا, کس نے اس کو عزت دار بنایا, یہ سب کی ضرورت نہیں ہے. تو گویا کہ یہ لازم, یہ کیا ہو گیا, اسی کو عربی میں کہتے ہیں لازم. یہ باب کیا ہے, لازم ہے. تو لازم جو ہوتا ہے فعل, کروما سے عموماً لازم والے ہی باب آتے ہیں. تو لازم جو ہوتا ہے اسے یاد رکھنا ہے, لازم اس مجہول نہیں آئے گا اور نہ ہی اس میں مفعول آئے گا. یاد رہے گا, یہ بھی دونوں یاد رہ جائے تو ٹھیک ہے. یہ سب پڑھیں گے ہم, ابھی آپ لوگوں کو بتا کے یاد کرایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ ایکسرسائز آپ لوگ کریں گے. کتاب سامنے ہوگا تو آپ لوگ یاد نہیں کریں گے, تھوڑا سا کم یاد کرتے ہیں. کتاب چونکہ لکھا ہوا رہتا ہے, وہ ایک شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے, پڑھ لیں گے کبھی, تو وہ پھر رہ جاتا ہے. جو کام وقت پہ نہیں ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. اب دیکھ لیں اس کو جلدی سے کیسے یاد کرنا ہے. یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا, سارا ریکارڈ کر لیا گیا, وہ شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کو یاد جو کرنا ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے. ضرب یضرب, یہاں پہ مصدر ایڈ کرنا ہے سب میں, ضرب یضرب, تاکہ آپ لوگ ایک سانس میں پڑھ سکے یا دو سانس میں پڑھ سکے. ضرب یضرب ضربا, مصدر ایڈ کریں گے, ضرب یضرب ضربا. وضرب, اب واو ایڈ کر لیں گے یہاں پہ, وضرب یضرب, یہاں پہ بھی مصدر ایڈ کریں گے ضربا. الامر منه اضرب, الامر منه اضرب. والنهي منه, والنهي منه لا تضرب. ٹھیک ہے. واسم الفاعل منه ضارب, یا پھر اس کو یہاں پہ یہیں پہ ایڈ کر دے تو بہت اچھا ہے. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب, کیا کہیں گے, فهو ضارب. وضرب يضرب ضربا فهو مضروب. الامر منه اضرب والنهي منه لا تضرب. والظرف منه مضرب والآلة منه مضرب ومضراب. وأفعل التفصيل منه أضرب, وأفعل التفصيل منه أضرب. اس طریقے سے آپ لوگ یاد کریں گے. نصر ينصر نصرا فهو ناصر, ونصر ينصر نصرا فهو منصور. الأمر منه انصر والنهي منه لا تنصر. الظرف منه منصر, الآلة منه منصر ومنصار. وأفعل التفصيل منه انصر. سمیعہ سے کوئی پڑھے, فتحہ سے بھی کوئی پڑھے. سمع يسمع سماعا, سماعا, سمع يسمع سماعا. اب اس میں فهو فاعل, فهو, فهو سامع. فهو سامع. اب مجهول کو ایڈ کر, وسمع منه, وسمع, وسمع يسمع, سمع يسمع. الامر منه اسمع. سمع يسمع فهو مسموع. مجهول کے بعد اچھا ایک مجهول کو ایڈ کر دیں. سمع يسمع فهو مسموع. الامر منه اسمع والنهي عنه لا تسمع. والنهي منه, والنهي منه,
لا تسمع. والنهي منه لا تسمع. واسم تفضيل منه والظرف منه والظرف منه والظرف منه مسمع ومسمع. مسمع فقط. والآلة منه والآلة منه مسمع ومسمع. واسم تفضيل منه أسمع. وأفعل التفضيل منه. अच्छा وأفعل التفضيل منه أسمع. وأفعل التفضيل لام पे زیر دیں. وأفعل التفضيل منه وأفعل التفضيل منه أسمع. احسن. جی ماہ گل فتح سے پڑھیں. جی سر. فتح یفتح فتح فتحا. فتح یفتح فتحا. اچھا ہاں فتح یفتح فتحا فتح یفتح. فتح یفتح فتحا یہ معروف کے صیغے کے بعد ڈائریکٹ آپ کو اس میں فاعل میں آ جاتا ہے. فهو فاتح. اچھا فتح یفتح فتحا فهو فاتح. فتح یفتح مفتوح. فتح یفتح فهو لگا لیں گے. فهو مفتوح. اچھا فهو مفتوح. پھر امر کیسے شروع کریں گے سر؟ الامر منه الامر منه افتح والنہی منه لا تفتح. لا تفتح سکون دے نہیں لا میں سکون تفتح. جزم. جی فی والظرف منه مفتح 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 وال کیا ہے والآلۃ منه مفتاح مفتاح ومفتاح. وال کیا تھا وافعل التفضیل والافعل تفصیلی منه افتح. کرما یکرم پڑھے عبد الاحد. کرامتن مصدر کیا ہے؟ کرامتن. عبد الاحد. کرما یکرم کرامتن فهو کریم. بہت اچھا. فهو کریم. اب ڈائریکٹ آپ امر پہ آ جائیں. ڈائریکٹ امر نہیں کرنا کیونکہ مجھول نہیں آتا, مجھول کرنا بھی نہیں ہے. کرما یکرم کرامتن فهو کریم. الامر منه اکرم والنهی منه لا تکرم والظرف منه ایسے. الامر منه اکرم الامر منه اکرم والنهی منه لا تکرم. والظرف منه مکرم. مکرم. ظرف کس وزن پہ آتا ہے؟ مفعل کے وزن پہ یا مفعول کے وزن پہ آتا ہے؟ مکرم. مکرم. والآلۃ منه والآلۃ منه مکرم ومکرام. وآل التفضیل منه وافعل التفضیل وافعل التفضیل منه وافعل التفضیل منه اکرم. تفضیل انہیں کہیں گے. افعال التفضیل کمپاؤنڈ ہے, افعال کو تفضیل کے ساتھ جوڑ دیا. افعال التفضیل منه اکرم. وافعل التفضیل منه اکرم. جی بہت اچھا. تو یہ آپ کا ہو گیا سمع یسمع فهو سامع. سمع یسمع سماعا فهو سامع. وسمع يسمع سماعا فهو مسموع. مصدر بھی ایڈ کرنا ہے ہر ایک کے ساتھ. والامر منه اسمع والنهي منه لا تسمع والظرف منه مسمع والآلة منه مسمع ومسماع وافعل التفضیل منه اسمع. اب اسمع ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ اسمع وہی والا ہے اسمع نسمع یسمع, لیکن یہ سینٹینس جب یوز کریں گے آپ لوگ تو آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پہ اس میں اعلیٰ کے طور پہ یوز ہوا ہے یا پھر مضارع کا واحد متکلم. یہ سارا کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فتح یفتح اسی طریقے سے سمجھ لینا ہے. یہ حسیبہ یحسب آپ لوگوں نے یاد کیا, یعنی ایک طریقے سے پڑھایا گیا ہے. ماضی معروف, مضارع معروف, مضارع مجہول, ماضی مجہول, امر نہیں. اس کے بعد بتایا گیا کہ اس میں فاعل, اس میں مفعول, اس میں ظرف, اس میں اعلیٰ, اس میں تفصیل. یہ 5 نون بھی اس سے یعنی اس مادے سے نکلتے ہیں. ہر فعل کے مادے سے عموماً نکلتا ہے, عموماً یہ ثلاثی مجرد والا. تو آپ کو یہ سارا ایک طرح سے ایک وزن یاد رکھنے کے لیے اس طریقے سے بھی یاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے. بھائی اس میں ظرف اس سے کیا آئے گا, اس میں اعلیٰ کیا آئے گا, افعال التفصیل کیا آئے گا, امر کیا آئے گا. امر نہیں تو آپ نے یاد کر رکھا ہے, اس میں فاعل کیسے بنے گا. تو اگر یہ یاد رہے گا وزن تو فوراً کوئی بھی ہم ورڈ رکھیں گے آپ لوگوں کے لیے بنانا آسان ہو جائے گا. مثلا جو آپ نے نہیں بھی پڑھا ہے یا نہیں بھی آپ لوگ رٹیں گی تو ہم ڈائریکٹ آپ کے سامنے رکھیں گے. مثلا جلسہ یجلس, اس سے اس میں فاعل کیا بنے گا سب بتائیں. جالسو. جالس, یہی تو آپ کو آ گیا. ماشاء اللہ یہ آ گیا تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے اس میں مفعول بنے گا مفعول مجلسون. ہاں اس میں مفعول بنایا جائے گا لیکن بنے گا نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ بیٹھنا
یہ گویا کہ ایک لازم معنی والا ہے، تو مفعول اس میں مفعول نہیں بنا، بیٹھنا بیٹھ گیا ختم۔ اسی طریقے سے آپ جیسے حفیظہ یحفظ، حفیظہ یحفظ، اس سے اس میں فاعل کیا بنے گا؟ فاعل، فاعل حضرت ہاں، اس میں فاعل حفیظ، کیا بنے گا؟ کوئی بھی بتائیں۔ حفیظ، حافظ، حفیظ کیوں ہوگا؟ حافظ، فاعل، ہاں فاعل حافظ ہوگا، حافظ اس میں فاعل، اس میں مفعول کیا بنے گا؟ محفوظ، جی محفوظ بنے گا لیکن محفوظ، ٹھیک ہے۔ اس میں ظرف کیا بنے گا؟ ظرف، مفعول کے وزن پہ لائیں، حفظ، محفظ، محفظ۔ محفظ، ہاں اس میں اعلیٰ کیا بنے گا؟ محفظ، محفاظ، اسی سے آپ نے یاد کر رکھا ہے محفظۃ المؤنث کا صیغہ پرس کے لیے، پرس، بٹوا، والیٹ، یہ سب اسی کے معنی میں آتے ہیں، محفظۃ۔ کتنا فائدہ ہوگا آپ کو، ورڈ یاد بھی نہیں کیا ہوگا آپ نے تو یہاں سے یاد ہو جائے گا محفظۃ۔ اسی طریقے سے اس میں اعلیٰ ہو گیا، اور کیا بچا ہے؟ افعال التفضیل، فلا کو فلا سے زیادہ یاد ہے، اس کے لیے وزن آپ کو کیا بتایا گیا؟ افعال التفضیل، یعنی افعال کا وزن ہے احفظ آ جائے گا۔ ایزی ہے، بس اس کو ایک آپ لوگ یاد کر لیں تو یاد، اگر کرنا چاہیں تو اسے یاد کر لیں گے، ہم سینڈ کر دیں گے یہ گروپ میں، تو تھوڑا سا زبان توڑ دیں گے تو کیا ہوگا، وزن آپ لوگوں کو یاد رہے گا، پھر اس میں ظرف کے وزن میں اور اس میں اعلیٰ کے وزن میں گڑبڑائیں گی نہیں آپ۔ اس میں ظرف اگر ہوگا تو آپ کو معلوم رہے گا کہ میم پہ ہمیں زبر ہی دینا ہے، اور اس میں اعلیٰ رہے گا تو ہمیشہ میم پہ کیا رہے گا؟ کسرہ ہی رہے گا، زیر ہی رہے گا۔ تو اسے آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیں گے، میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور کسی کا کلیئر نہ ہوا تو معلوم کریں، ورنہ سبق ہو چکا ہے الحمدللہ۔ جی سب کا کلیئر ہے؟ جی حضرت، آپ یہ نازیہ آپ کو اچھا لگ رہا پڑھنے میں؟ عربی سیکھ رہی ہیں تو مزے آ رہے ہیں؟ جی حضرت اچھا لگ رہا، تھوڑا سا مشکل ہو رہا، وقت کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ وقت، جی مصروفیت زیادہ ہے حضرت۔ ہاں، مصروفیت کی کمی ہے، ذہانت کی کمی نہیں ہے۔ آپ نے کل گروپ میں نے کل جو سنانے کے لیے کہا تھا تو ماشاءاللہ بہت ٹن آپ نے سنایا تھا، جی اس میں کوئی کمی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ذہین سب ہے لیکن محنت کم کرتے ہیں۔ مصروفیت کو میں نے کہا نا، تھوڑا سا آپ پڑھا رہی ہیں یا اس طریقے سے کچھ کام ہے تو کام بانٹ لیں، آپ لوگ تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تھوڑا سا آپ کو عالمہ بننا ہے نا، آپ ایک لینگویج نہیں سیکھ رہی ہیں، آپ کو ایک طریقے سے اسلامک اسٹڈیز پڑھنے ہیں تو خوب محنت کرنے ہوگا، ابھی تو کچھ محنت نہیں۔ اب جیسے ہم لوگ تفسیر میں جائیں گے، کچھ اصول پڑھیں گے، حدیث کے کچھ اصول پڑھیں گے، اور بڑے بڑے لوگوں کی کتابیں پڑھیں گے ہم لوگ، تو پھر اس وقت پھر مسئلے ہو جائیں گے، پھر آپ کو سیلف اسٹڈی 2 گھنٹہ کیا کبھی کبھی 4 گھنٹہ بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ اب بخاری میں جیسے ہم لوگ پہنچیں گے تو بخاری کی روایت ہم لوگ احادیث کو اگر تبرکن پوری احادیث بخاری نہ پڑھے تو اسے انڈیا وغیرہ میں کہیں ایک طریقے سے عالم نہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ برکت اس نے نہیں لی بخاری کے ذریعے سے۔ صحیح احادیث جو ہے، صحیح طریق کا ذخیرہ جو احادیث کا ہے وہ بخاری میں جمع ہے۔ تو اسی وجہ سے ہر مدرسے، چاہے کسی بھی مسلک والوں کا ہو، ہر مدرسے میں عموماً بخاری، ختم بخاری کی محفل و مجلس لگتی ہے، باقی کتابوں کی لگتی ہے نہیں لگتی اس سے کوئی مسئلہ نہیں، بخاری پوری پڑھائی جاتی ہے ہر مدرسے۔ تو ہم لوگ بھی جب بخاری پڑھیں گے اس کے لیے بہت ٹائم دینا ہوگا، جی حضرت، ٹھیک ہے، تب جا کے پورا ہوگا نا۔ یہ 4 سال کا کورس ہے، آپ لوگوں کو بہت ساری احادیث، چونکہ جب بخاری تلاوت جب ہوگی انشاءاللہ تو آپ ہی لوگوں کو عبارت پڑھنا ہے، احادیث ایک ایک کر کے پڑھواتا رہوں گا۔ باپ کے عنوان پہ تھوڑا سا تشریح، کون سا موضوع آ رہا ہے اس کی تھوڑی تشریح کروں گا، اور حدیث کے الفاظ سے برکت ہم لوگ حاصل کریں گے۔ وہ پڑھ کے آپ لوگوں کو آنا ہوگا، تیاری کر کے۔ اسی تیاری کے لیے ابھی عربی میں صحیح کرا رہا ہوں، اس میں اگر محنت نہیں کریں گے تو وہاں پہ پھر پیچھے آپ لوگ رہ جائیں گے۔ اس لیے تیار ہونا۔ ریس کے گھوڑے جو ہوتے ہیں ان کو بہت چالا بہت اچھا کھلایا جاتا ہے، سب جا کے ان پہ داؤ پیچ لگایا جاتا ہے، لنگڑے گھوڑے پہ نہیں لگایا جاتا ہے داؤ پیچ، ٹھیک ہے۔ جی حضرت، تو ریس کا گھوڑا بننا ہے ہمیں، آپ لوگوں کو بھوسا نہیں کھلایا جا رہا، آپ لوگوں کو عربی صحیح مواد کھلایا جا رہا، اسی سے انشاءاللہ آپ لوگ صحیح ریس کے گھوڑے بنیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، جائیں، جزاکم اللہ۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیں اور لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، بارک اللہ فیکم، مع السلامہ۔